اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آج آپ کو جس ویڈیو کا میں ریویو دینا چاہتا ہوں وہ ہے ذیچے کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمام مسلمان اس بات سے بخوبی باخبر ہوں کہ ذیچہ کیا ہوتا ہے اور اس سے اسلامی ذیچے سے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ میں ہی واحد پہلا مسلمان عامل ہوں جو کہ اسلامی ذیچہ میں بناتا ہوں، اور اسلامی سکول آف تھاٹ سے برج بھی بناتا ہوں، جو کہ اب آپ کو میں سب سے پہلے ایک خود سے سوال کرتا ہوں کہ جی ذیچہ کیا ہوتا ہے؟ ذیچہ ایک انسان کی زندگی کو محیط کرنے والا حساب ہوتا ہے۔ اب ذیچے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جناب، ذیچے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ذیچہ، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا ستارہ، آپ کا کوڈ اور یہ چیزیں ڈیفائن کرے گا۔ دوسرا یہ ذیچہ جو آپ کا زندگی کا حساب ڈیٹیل کرے گا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ذیچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ذیچہ زندگی، جو کہ یہ ہے، ایک ذیچہ رواں سال یا حاضر وقت، تو وہ یہ ہوتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ذیچہ زندگی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا برج نکال کر اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کا ایک کوڈ بنتا ہے، اور کوڈ کے بعد جو ہے نا اس کا اگر 11 نمبر نیچے آئے گا تو اس کا ستارہ یورانس برج دلو بنے گا، اگر 10 نیچے بچے گا تو وہ جدی برج بنے گا۔ تو یہ یہاں ہم جو ہے نا سب سے پہلے ایک انسان کے دو جنبے ہیں قرآن کے مطابق، کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ایک انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس کا جسمانی جنبہ یہ جو ہے نا مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ اس کے لیے یعنی کہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اور ایک جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ینفخ فیہ روحی، اس میں میں نے اپنی روح پھونک دی، تو وہ انسان کا روحانی جنبہ یعنی سافٹ ویئر ہوتا ہے، جو کہ انسان کے روحانی جنبے کی یہ تعریف ہوتی ہے۔ روحانی جنبے میں وہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا دن آپ کے لیے اچھا ہے، کون سا لمحہ موافق ہے آپ کے لیے قبولیت دعا کا، پھر موافق گھنٹہ، پھر صدقے کا رنگ، پھر اسم اعظم اس کی تعداد نام کے عددوں کے مطابق، اپنے لیے، ماں کے لیے شخصیت کا لکی نمبر، قسمت کا لکی نمبر، قرآن مجید سے قسمت کی آیت، مال دولت کا اسم اعظم، زبان بندی کا اسم اعظم، اور بھی کئی اسم اعظم جو موقع پر ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ پھر جسمانی جرم میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا کلر آپ کے لیے بہتر ہے، کون سی دانت بہتر ہے، کون سی خوشبو بہتر ہے، کون سا پتھر۔ اس سے انسان اپنی سوشل کریڈیبلٹی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پھر اس سے منسوب جو اس کے ڈی این اے سے بیماریاں آتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کہ یہ کمزوری سے ہیں، یہاں پہ احتیاط کریں۔ پھر اس کی معاشرتی درجہ بندی بتائی جاتی ہے، جس میں اس کے جو ہے نا مثلا 100% دوست جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر 50% دوست ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا اس کے 50% جو ہے نا دشمن ہوتے ہیں، اور جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کے 100% دشمن ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، وہ 100% ہوتے ہیں۔ 100% دوست، 100% دشمن، یہ پھر عام حالات زندگی، پھر اس کے کاروبار ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ جب یہ تعارف ہو جاتا ہے بندے کا اس ذیچے سے، تو پھر اس ذیچے کو ہٹا کر ہم ایک اور ذیچہ لیں گے کہ جو کہ ذیچہ زندگی کے علاوہ یہ رواں سال کا ذیچہ ہوگا۔ تو رواں سال کے ذیچے میں ہر عامل جو ہے نا سب سے پہلے وہ جو ہے نا کہے گا کہ جی عام حالات زندگی 2022، تو وہ اس کو برڈ آئی ویو ایک سرسری ایک پیراگراف دے گا، جو کہ اس کا 2022 کی اس کو مکمل ڈیٹیل دے دے گا چھوٹی چھوٹی۔ پھر جو ہے نا وہ 12 خانوں پر مبنی ایک ذیچے کو ترتیب دے گا، جس کا خانہ نمبر 1 اس کی شخصیت ہوگی، یعنی ذات النفس۔ اس کی شخصیت کو کیا کہتے ہیں؟ ذات النفس۔ ذات النفس کو میں یعنی کہ اس کی شخصیت پر جو اچھے اثرات اس سال آنے والے ہوں گے وہ یہاں اس خانے میں بیان کر دے گا، جو برے حالات آنے والے ہوں گے وہ یہاں بیان کر دے گا۔ پھر اچھے حالات میں برکت ڈالنے کے لیے اور برے حالات کو ختم کرنے کے لیے وہ وظیفہ بتائے گا ہفتے کا، بھائی وظیفہ کرو اس جدی برج والا، تو وہ ہفتے کا وظیفہ یہاں ڈیفائن ہوگا کہ یہ ہفتے کا وظیفہ ہے۔ اب اس کا خانہ نمبر کیا ہو گیا؟ 1 شخصیت کا، 2 نمبر اس کی جو ہے نا ذرائع آمدنی کا، ذرائع آمدنی اور دولت کا، اور جو دولت کی اچھی بری حالت ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ، یعنی کہ ہفتے کا وظیفہ کرو، وہ بھی ہفتے کا وظیفہ پھر بھی کریں گے 2 خانوں کو، جو خانوں کو وہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے۔ اب خانہ نمبر 3 عزیز رشتہ دار
ससुराली रिश्ते दार और अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी सफ़र, हादसा जो जैसे इंसान मर जाता है या कोई चीज़ टूट जाती है, अंदरून मुल्क सफ़र। तो ये 3 नंबर बयान करेगा। उस साल की बताएगा अच्छी हालत बुरी हालत ख़त्म करने का तरीका, यानी जुमेरात का वजीफ़ा करो, ये बुरजद्दी वालों के लिए। अच्छा, अब जो है ना खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 4 में क्या होता है? ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, बाग, पल, कारोबारी, मराकज़, भट्ठा, बाना, दुकान, फैक्ट्री और ये आम खेत ये वगैरह। उसकी अच्छी हालत साल की बताएगा, बुरी हालत बताएगा, और वो कहेगा कि जद्दी वालों को तो मंगल का वजीफा करो, असद वाले के लिए और होगा, किसी और के लिए और, जो जिस बुर्ज के अपने अपने होंगे, जैसा हर किसका अपना बनता है। अब 5 नंबर में यहाँ तो होगी, ये इन चीज़ों की सलाह करेगा। 5 नंबर में जो है ना वो होता है अपना औलाद, मोहब्बत, मंगनी, छठा, जुआ, अंदाजा के काम ये वगैरह, यानी कि जैसे किस्मत होती है ये वगैरह। वो 5 नंबर की जद्दी में है जो वो क्या अच्छी हालत है ये साल की, और ये बुरी हालत है, और उसको ख़त्म करने का तरीका जुम्मे का वजीफ़ा इनको करना पड़ेगा। जुम्मे का वजीफ़ा आप यहाँ इंडेक्स में देखेंगे। अब 5 नंबर में औलाद भी होती है, औलाद की पैदाइश, नई औलाद का जन्म, दरीना औलाद की जो ख्वाहिश होती है वो भी बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो। फिर और जवान औलाद की जॉब, मंगनी, मोहब्बत, ये उनके लिए मुसीबत बनी रहती है। और अगर कोई अपनी मंगनी करना चाहता है मनपसंद, तो भी वो अपना खाना नंबर 5 पड़ेगा अपने ज़ैचे का। तो अच्छी बड़ी हालतें तो उस साल की होती हैं, वैसे ये सारी ज़िंदगी के लिए भी चल सकता है। अब जो है ना खाना नंबर 6, इसमें होते हैं मर्द और बीमारियाँ, फिर सियात, फिर मुलाजमती तरक्की, फिर शराकती या अपना मुलाजमती तरक्की, फिर कारोबारी तरक्की, फिर आला अफसरान, मातहत, सब ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, अच्छी बुरी हालत, और फिर उनको ख़त्म करना तरीका बुध का वजीफ़ा करो, ये जल्दी वालों के लिए। अच्छा, अब खाना नंबर 7 में जो मियाँ बीवी, शराकती कारोबारी दोस्त, शादी, निकाह, वादे, मुआहदे, सियासी, समाजी तकरीबात, यहाँ जो है ना अच्छी बुरी हालत और सोमवार का वजीफ़ा करो। अब जो है ना खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 8 में ज़िंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, मुकदमात, कर्जा, लेन देन, ये जो ना माली मामलात और मुकदमात जो है अदालत वाले, वो रास्ती मुकदमात, ये इसकी अच्छी हालत, ये बुरी हालत, फिर उनको ख़त्म का तरीका इतवार का वजीफ़ा करो। इतवार वाला वजीफ़ा हुई आप इंडेक्स में देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब 8 नंबर में तो ये हो गया, अगर आपने किसी का कर्जा देना है तो भी आप यहाँ से उसे जो है ना डिज़ॉल्व करेंगे उसको। अगर कर्ज का तंग करते हैं तो भी आप यहाँ से जो है ना इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हर कोई अपने ज़ैचे का पड़ेगा, ये तो जद्दी वालों का है। अब जो है ना 9 नंबर बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क आला तालीम, बैरून मुल्क हज ज़ियारत, इसके लिए जाने के लिए ये भी जो है ना अपना मजहब में दिलचस्पी, नमाज नहीं कोई पढ़ा तो वो यहाँ देखेगा अच्छी बुरी हालतों में, अच्छी बुरी हालतों में देखकर फिर वजीफ़ा करेगा बुध का। अच्छा, अब जो है ना 10 नंबर, ये कारोबार का अहम खाना है। अगर किसी का कारोबार डाउन हो जाता है तो वो अपने ज़ैचे का खाना नंबर 10 पड़ेगा। 10 पढ़ने से उसका कारोबार जो है ना अच्छी हालत में अच्छा कारोबार होगा, बुरी हालत में नुकसान होगा, मियाना हालतों में भी जो है ना मतलब नुकसान हो सकता है, फ़ायदा वो देख कर चलने की तरीक़े होती हैं। इसलिए कारोबार अगर किसी का डाउन जा रहा है या उसमें रिज्जत जा रही है या कोई हबूत जा रहा है या नुकसान जा रहा है तो वो खाना नंबर 10 यानी जुम्मे का वजीफ़ा वो पढ़ेगा। अब खाना नंबर 11, इसमें दोस्त अहबाब होते हैं कि दोस्त अहबाब साथ दें, धोखा ना दें। अच्छी हालत में वो धोखा नहीं देंगे, साथ देंगे, बुरी हालत में वो धोखा देंगे। कारोबारी फ़ायदे और ख्वाहिशात दिल वो यहाँ होती हैं, ख्वाहिशात दिल भी यहाँ होती हैं, कारोबारी फ़ायदे और दोस्त उनके। इस अच्छी हालत बुरी हालत और साल की देखनी पड़ती है। फिर मंगल का वजीफ़ा करो, ये जल्दी वाले, आगे दूसरों का हर का अपना होगा। अब खाना नंबर 12 बहुत अहम है, ये इसमें खुफिया दुश्मन होते हैं, माजी होता है, माजी की बातें होती हैं, माजी के केस, मुकदमात, अफेयर, फिर अखराजात, साया, जादू, इमिग्रेशन के मसाइल, कफील की साजिशें, वहाँ गैर मुल्क रहने वालों की साजिशें, वतन की वापसी, ये 12 नंबर में होती है। तो ये अच्छी हालत, बुरी हालत, ये जुमेरात का वजीफ़ा, ये किन लोगों के लिए है? ये है सिर्फ और सिर्फ जद्दी बुर्ज वालों के लिए। हर एक का अपना ज़ैचा बनता है। अच्छा, फिर ये ज़ैचा जब बन जाता है तो फिर इस ज़ैचे के बाद ये तो कंडीशनें होती हैं, फिर देखे जाता है कि जी इस साल क्या होगा इस साल। अब मसलन मैं आपको ये बताऊं कि फिर वो देखने के बाद, उस ज़ैचा को देखने के बाद फिर देखा जाता है कि इस साल कितने सूरज ग्रहण होंगे, कितने चांद ग्रहण। ये 2022 में 2 सूरज ग्रहण हुए थे और 2 चांद ग्रहण, उनकी डेटें होती हैं, डेटें लिखी हुई होती हैं। फिर जैसे ये पहला सूरज 30 अप्रैल वाला सूरज ग्रहण ये बुर्ज हम्मल में लग रहा है तो बुर्ज हम्मल वालों को क्या नुकसान होगा ये बता रहा है। अब दूसरा जो है ना बुर्ज मिज़ान में लग रहा है उनको क्या नुकसान होगा, फिर बता रहा है
کہ آپ نے طریقہ خاتمہ بعد اثرات سورج گرہن، بھئی اس کو آپ کیسے ختم کریں گے کہ یہ اس کے بعد اثرات آپ تک نہ آ سکیں، تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ وہ بتا رہا ہے۔ پھر اس ہر سال کا ذیچہ ایسے بتا، اس طرح اب جو ہے نا چاند گرہن ہوں گے، 2 چاند گرہن، یہ چاند گرہن پہلا اقرب میں لگا تو یہ نقصان دیا جدو والوں کو، اپنا 8 نومبر کو لگا منگل والے دن برج حمل میں تو یہ نقصان دیا برج جدی والوں کو، اور چاند گرہن کو ختم کرنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ بھی ذیچہ بتاتا ہے کہ کتنے چاند گرہن ہیں، کتنے سورج گرہن آپ کو کیا نقصان دے رہے ہیں۔ آگے نظرات ہوتے ہیں 2022 کے بھی، جدی پر کون کون سے نظرات ہیں کہ اس پر کوئی جادو، سایہ، نظر بد، ذات نفس کے امراض کا سایہ، مردے کے امراض کا سایہ، سایہ جنات، سبیان، جنتر منتر، تنتر، ان میں سے کیا آ رہا ہے، تو وہ یہاں اس کو بتائے گا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ 12 خانے ان کو کمپیئر کر کے، خانہ نمبر 6، 8 اور 12 میں اگر کوئی خرابی ہو تو وہاں جادو ہوتا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے نا وہ 2000 دیکھو نا 22 اس کا مفرد عدد جو 6 بنتے ہیں، 2 جمع 2 جمع 2 تو 6 بنتے ہیں، تو 6 کے عدد کے وہ آپ کو اللہ کے نام بتائیں گے، جیسے یا رحیم 258 15 6، ٹھیک ہے نا، یا باری اپنا 213 6، تو اس طرح 6 کے عدد ہر سال کے، جیسے یہ 2023 سے 7 کے سے کہ اسم اعظم وہ 7 بار پڑھو تو آپ کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی صورتیں یہ 6 کے سے والی ہیں، اس طرح 2023 میں 7 کے سے والی ہیں، جو بھی ان کو 7 بار اس صورت کو پڑھے گا اس کا مطلوبہ حل اس کو ملے گا۔ پھر وہ دکھاتا ہے ذیچے میں کہ قمر رقب کتنے ہوں گے، جس میں نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، قمر رقب میں کوئی نئی سواری نہیں خریدنی چاہیے، نکاح، سفر، منگنی، فصل کو پانی، فصل چنائی، بجائی اور فروخت، خرید و فروخت اس میں روکنی چاہیے، اگر مجبوری ہو تو پھر یہ اب اوپر والے وظائف کر کے دینے چاہتے ہیں۔ وہ پورے سال کے ہر مہینے کے 2.5 دن، یعنی چھوٹی سال ستی ہوتی ہے، ہر مہینے کی یہ 2.5 دن ہوتی ہے، یہ بتاتا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ شرف قمر بتاتا ہے جو کہ اپنا اچھی حالت ہوتی ہے مہینے کی، اس دوران بھی جاری کاروبار میں سرمایہ لگاؤ، نیا کاروبار کرو، جاری کاروبار میں سرمایہ لگاؤ، سفر کرو، نکاح، منگنی، شادی کرو، تو وہ یہ بتاتا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ محمد مصطفیٰ کے 6 کے ہندسے کے نام بتائے گا۔ تو اس کے علاوہ پھر جو ہے نا یہ بتانے کے بعد وہ جو خانہ اپنا یہ 12 خانے جو ہیں، یہ 12 خانے، ان 12 خانوں کی وہ آپ کو ایک تفصیل دے گا۔ وہ تفصیل ایسے ہوگی کہ یہ 12 خانے ہیں جی، ان کی تفصیل ہے، یہ 12 خانے، خانہ نمبر 1 سے لے کر 12 تک کی وہ تفصیل دے گا۔ جب آخر میں آئے گا تو وہ پھر آپ کو سال کے نوروز عالم بتائے گا، یہ کہ سال کا وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی بندہ دعا مانگے اس کی پوری ہوتی ہے۔ پھر وہ سال کے آپ کو اچھے دن بتائے گا، پھر برے دن بتائے گا، پھر وہ دن جس میں بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے، اگر کوئی جوا، سٹھا، اندازہ، شرط کے کام کرتا ہے یا پرائز بانڈ لگ لیتا ہے ان دنوں میں تو اس کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے۔ تو یہ آخر میں وہ 6 کے ہندسے کی، یعنی کہ یہ 2023 کا 7 کے ہندسے کی وہ تعریف کر ہے کہ 7 کا ہندسہ کیا ہے، یہ آخر میں 2023 کا جدی کا جو نا ذیچہ نظر آ گیا آپ کو۔ تو اس طرح ایک انسان کا ذیچہ مکمل ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنے بارے میں مکمل معلومات اپنی حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا اس کا حل کیا ہوتا ہے ذیچے کا؟ مثلا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے یا آپ دور ہیں کسی عمل سے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ وظیفے آپ پڑھیں۔ ہفتے یا غنی 1060 بار، اللہم فرجن کل مکروب 797 بار یا 23 بار یا 5 بار۔ اب جو ہے نا اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، نصر من اللہ و فتح 1333 10 یا 1 بار۔ پھر جو ہے نا سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، فاللہ خیرا حافظا وہو الرحمن الرحیم 2744 بار 14 بار یا 5 بار۔ بدھ والے منگل والے دن یا قابل 903 بار، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2318 بار 14 بار یا 15 بار۔ پھر جو ہے نا بدھ والے دن یا متعالق 541 بار، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ جو ہے نا 2667 بار یا 21 بار یا 3 بار۔ پھر جمعرات یا رضا کو 308 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار یا 10 بار یا 1 بار۔ جمعہ والے دن یا نور 256 بار، وجعلنی باللہ کا سلطان و نصیرہ 844 بار 18 بار یا 9 بار۔ یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہفتے کے وظیفوں کو ان کا ذیچہ صاف ہوگا۔ پھر جو ہے نا یہ صدقے ہیں، دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سور مکی، چاول ٹوٹا، ان کو ملا لو اور جو ہے نا ملا کر ان کو ہر روز تھوڑا 1 چمچی یا تھوڑا سا صدقہ کر دیا کرو۔ تو اس طرح آپ کی برکتیں دوبارہ برکتیں زبردست ہو جائیں گی، 2 گنا ہو جائیں گی برکتیں، اور رحمتیں زیادہ ملیں گی آپ کو، اور جو آپ کی اگر رکاوٹ ہے جس کھانے میں تو وہ رکاوٹ بند ہو جائے گی اور آپ آسانی سے ترقی کر سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔